السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی لگی آپ کو میری کل کی ویڈیو، اس کے بارے میں بھی کمنٹ کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ ایک بات آج مجھے جو لگا کہ بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرے چینل کا نام جو ہے یہ کسی ڈرامے سے متاثر نہیں ہے، بلکہ یہ میرا اپنا سوچا ہوا ایک کانسیپٹ ہے۔ میں نے اپنے چینل کا پہلے جو نام سوچا تھا وہ تھا اے جرنی ٹو ٹرسٹ۔ اس کا اردو میں میننگ ہے یقین کا سفر۔ تو برائے مہربانی یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی ڈرامے سے متاثر ہو کے میں نے رکھا ہے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنا بھی اسلامک کنٹینٹ ہے اس کو شیئر کریں۔ اس رمضان بلکہ اس پورا سال یہ عہد کریں کہ آپ لوگ اسلامک کنٹینٹ دیکھیں گے اور اس کو شیئر کریں گے۔ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، نالج ملے گا۔ جیسا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مقصد ہے کہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت آیت شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور بڑھ جائے گا۔ یہ ایسی آیت ہے جس کو پڑھنے سے دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف یہ آپ کو بتا رہی ہوں اور میں نے خود نہیں پڑھا، بلکہ یہ آیت میں کثرت سے خود بھی پڑھتی رہی ہوں پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کو آزمایا ہے اور یقین مانیے اتنے میرے ایسے ناممکن کام جو مجھے لگتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ ممکن ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میری جو دوسری ویڈیو ہونی چاہیے وہ اس آیت پہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 دیکھیں، یہ جو اگر، مگر، لیکن، بلکہ، نہیں ہو سکتا، مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، یہ تو پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ سارے جو لفظ ہیں نا یہ سب انسانی باتیں ہیں۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو لفظ ناممکن کا ہے نا یہ ہم سب لوگوں کے پختہ یقین نہ ہونے کی نشانی ہے۔ اصل میں جو ہمارا یقین ہے نا وہ ڈگمگایا ہوا ہے۔ جب ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے تو یہ سارے الفاظ جھوٹے پڑ جائیں گے۔ ایک عام سی بات جو ہم سب کو پتہ ہے، ہم اکثر کہتے بھی ہیں، اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتی ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پتے ہیں نا درختوں پہ، ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ کوئی بھی کام ناممکن ہے یا یہ نہیں ہو سکتا؟ جب اس نے کہہ دینا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جانا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے، یہ کہنے والے کہ بھئی یہ تو نہیں ہوگا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 82، پارہ نمبر یہ 23 ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ تو ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ جب یہ قرآن میں کہا جا رہا ہے تو پھر ہم لوگ کیوں اگر مگر میں پڑے ہوئے ہیں؟ جب اس نے آسمان کو، زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو پھر سے پیدا کرے گا، اس نے انسان کو بنایا ہے، یہ زمین، پہاڑ، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے جب اسی کے یہ پوری کائنات بنائی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں کہیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، وہ ہر چیز کا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی سکون اور اطمینان کا اور چین کا باعث ہے جو اپنے حالات کو لے کر پریشان ہیں، جو غم زدہ ہیں، افسردہ ہیں، آج کل نوکریاں نہیں ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، کچھ گھریلو معاملات ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل ہے، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے جتنے بھی آپ کے دنیاوی معاملات ہیں یہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس آیت کو کثرت سے پڑھیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نماز کی پابندی کریں۔ جب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی کرنا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اب یقین کریں، اس آیت کو آپ لوگ جتنا پڑھیں گے تو آپ کے وہ کام جو آپ کو لگتا تھا کہ کبھی نہیں ہوں گے وہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس رمضان آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ تمام حاجات پوری کرے، جائز حاجات پوری کرے، اور سب کی سنے گا، بے شک وہ سب کی سنتا ہے، وہ سمیع علیم ہے۔ آپ کے ہر ناممکن کام کو وہ ممکن کر دے گا۔ یہ آزمایا ہوا ہے، آپ بھی آزمائیں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے گی یہ آیت۔ اس کو کثرت سے پڑھنا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ خدا را یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر یا جتنے بھی سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہیں ان پر آپ اسلامک کانٹینٹ دیکھیں۔ یہ نہیں کہ اس رمضان کی بات کر رہی ہوں میں، اب یقین مانیں
میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلامک کنٹینٹ کو دیکھیں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں، ایون میں اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کرتی ہوں. جو اچھی باتیں مجھے لگتی ہیں نا کہ میرے پاس ہوں، یہ پڑھی ہوں میرے موبائل میں اور میں دیکھوں کہ کیا کہا ہے. دیکھیں بہت سی اچھی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ لائک کریں، شیئر کریں، کہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا، نالج ملے گا. فحش چیزیں نہ آپ دیکھیں نہ آپ پھیلائیں، کیونکہ اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ بہت ہی ایک دم سے آپ متقی بن سکتے ہیں. ظاہر ہے پتہ ہے یہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں نا اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے، یہ ناچ گانا یہ چیزیں آسان ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے ہی جب یہ اسلامک ولاگ کا سوچا نا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے تو اسلامک بنانی ہے، تو خود کو تیار کیا میں نے اس کے لیے کہ بھئی لوگوں کو دکھانے کے لیے تو میں ویڈیو بنا لوں گی، لیکن میرا اندر مطمئن کیسے ہوگا، کیسے میں اللہ کا سامنا کروں گی. تو پھر میں نے کوشش کی کہ بھئی میں نماز پڑھوں پھر ہی لوگوں کو کہہ سکوں گی نا. یہ نہیں کہ بھئی خود نماز نہ پڑھی اور کہا جی پڑھیں آپ پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اپنے اندر کو صاف کرنا پڑتا ہے. میں اپنی ساری تمام مسلمان بہنوں، اسلامی بہنوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ برائے مہربانی اسلامک کنٹینٹ بنائیں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، اتنا سبسکرائب کریں، اتنا پھیلائیں اس کو کہ پوری دنیا میں اسلام کا نام ہو. یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ دینی فریضہ ہے. تو کیوں نہ اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک ہی ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اچھی باتیں دیکھیں گے، اچھی باتیں پھیلائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور میرا جو مقصد ہے بیسیکلی ان آیات کا ترجمہ جو اور تفسیر جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، جتنا ایک میرا نالج ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کریں، بتائیں کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہو کہ ہاں جی اس آیت پہ ویڈیو بنائی جائے. آپ کی کچھ پسندیدہ یا خوبصورت آیات جو آپ نے تجربہ کیا ہو، آپ نے آزمایا ہو، آپ نے کثرت سے پڑھا ہو اور اللہ نے آپ کو نوازا ہو، وہ میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں اس پہ ویڈیو بنا سکوں. فی الحال تو میں اپنی پسندیدہ اور خوبصورت آیات جن کو میں نے پڑھا ہے کثرت سے، قرآن پاک پورا ہی بہت خوبصورت ہے. جب بھی اس کو پڑھتے ہیں نا تو ایک دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں میری ویڈیوز کو، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ ہم اسلام کو دنیا میں پھیلائیں. ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، قرآن پاک کو سمجھیں. خدا را میں بار بار آپ سے یہی کہوں گی تلاوت کریں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. ظاہر ہے ایک دم سے نہیں ہوگا، تو آپ اس کو سمجھیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، تلاوت کی عادت ڈالیں، نماز کی عادت ڈالیں، خود کو عادت ڈالیں. جب ہم ایک روٹین بنا لیتے ہیں نا پھر آپ دور نہیں رہ سکتے، پھر آپ جائے نماز سے دور نہیں ہو سکتے. تو اپنا جو ہے بہت سارا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اچھا کام جاری رکھ سکوں اور مجھے حوصلہ ملے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی ہے. جو میں محنت کر رہی ہوں ویڈیو بنانے میں یہ ضائع نہیں ہو رہی، یہ آپ تک پہنچ رہی ہے. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.